اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 158 سے 165، 158 سے 165. گزشتہ صفحے کی آخری آیت کے ساتھ اس صفحے کی پہلی آیت کو ملحق کر کے وہاں پر تبصرہ کیا جا چکا. خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اگر تم مومن ہو اور اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا تمہیں موت آ جائے تو پھر تمہارے لیے 3 چیزیں ہیں. مغفرت بھی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے، اور یہ اس سے بہتر ہے کہ جو یہ لوگ جمع کیا کرتے ہیں. یعنی جو کافر اپنی ظاہری دنیا کی زندگی پر انتہائی مغرور ہو کر اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو وہ اس کے مقابلے میں کہاں آ سکتی ہے کہ جس شخص کو اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کا تحفہ مل جائے. اور پھر اگر یہ قتل ہونا یا اللہ کی راہ میں موت کا آنا اللہ ہی کے لیے تھا تو پھر تو ظاہر ہے کہ اللہ ہی کی بارگاہ میں محشور ہونا ہے، تو وہ سارا ثواب خدا کے پاس محفوظ ہے. پھر پروردگار عالم کی طرف سے یہ تبصرہ ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے اے حبیب کہ آپ نرم ہیں. اگر آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی اور آپ درست مزاج ہوتے تو یہ آپ کے آس پاس سے تتر بتر ہو جاتے. اب ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ عالمین کے لیے رحمت ہے، رقیق القلب ہے، نرم دل ہے. تو پیغمبر اکرم اپنے اخلاق کے ذریعے سے ہمیشہ نرمی ہی کا عام طور پر مظاہرہ کرتے تھے. یہاں تک کہ وہ موقع کہ جہاں پر محسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی لیڈر برداشت نہ کر پاتا، وہاں پر بھی پیغمبر اکرم کا انداز نرمی والا ہوتا تھا. احد ہی کے کانٹیکس میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں تو احد کا حوالہ بہت مضبوط حوالہ ہے کہ جس طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیا گیا تو پیغمبر اکرم کا غصہ جس قدر بھی ہوتا وہ حق بجانب تھا، مگر یہ پیغمبر اکرم پر اللہ کی رحمت خاص ہے کہ وہ نرم دل تھے. یہی تبصرہ یہاں پر ہے کہ ورنہ بہت سے ایسے کہ جو آس پاس نظر آتے ہیں وہ آس پاس نظر نہ آتے بلکہ تتر بتر ہو جاتے. یہ لنفضوا من حولک کا جو جملہ ہے وہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے، بہت اس کی اہمیت ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اے حبیب فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، کہ آپ ان کو معاف کر دیں، ان کے لیے استغفار کریں اور ان سے امر میں مشاورت بھی کر لیا کریں، یعنی ان سے مشورہ بھی لے لیا کریں. اب اس کے بعد غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ معاف کر دینا اور مغفرت طلب کرنا تو جو اس قابل ہوگا ظاہر ہے کہ وہ مغفرت حاصل بھی کر لے گا، لیکن یہ جو شاورہم فی الامر کا جو لفظ ہے یہاں پر اس کے ذریعے سے شورا اور اجماع کے اوپر اور بہت زیادہ دلائل قائم کیے جاتے ہیں. مگر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کیا واقعاً اس سے پہلے اس بارے میں کوئی بات نازل نہیں ہوئی؟ ہم تو پیچھے یہ پڑھ کر آئے کہ پروردگار عالم نے انتہائی مذمت کے ساتھ یہ تبصرے ان لوگوں کے نقل کیے ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ حل لنا من الامر من شیء، کہ کیا ہمارا بھی کچھ اختیار ہے، کچھ ہمارا بھی معاملہ ایسا ہے کہ ہماری بھی بات چلے. یہی بھی جملہ ہم نے پڑھا کہ لو کان من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہ اگر ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو اس طرح سے ہم لوگ قتل نہ کیے جاتے. اور پھر اس کے بعد ہم نے پروردگار عالم کا یہ تبصرہ بھی پڑھا کہ ان الامر کلہ للہ، کہ امر اور اختیار سارے کا سارا اللہ ہی کا ہے. بلکہ یہاں تک پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہ اگر تم اپنے گھر میں بھی ہوتے تو جن کے لیے قتل ہونا لکھ دیا گیا ہے وہ اپنے مقتل تک ضرور پہنچتے. تو اب یہاں پر گویا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو یہ مشورہ دیا ہے کہ تالیف قلب کی جائے کہ یہ افراد اس قابل قتل نہیں ہیں، مگر پھر بھی ان لوگوں کو مشورے میں شریک کر کے
اس طرح سے بھی ناطقہ بند کر دیا جائے کہ بعد میں یہ کہنے کے بھی قابل نہ رہیں. مگر کیا فیصلہ ان کے مشورے پر ہوگا؟ آگے دیکھیے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب آپ کسی چیز کا عزم کر لیں تو پھر اللہ ہی پر آپ کو بھروسہ رکھنا ہے. اللہ یقیناً متوکلین یعنی توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. لہذا اس آیت کو فقط اس آیت ہی کی حد تک نہیں دیکھا جائے گا، پیچھے جو ایک کانٹیکس پورا چل رہا ہے اور جو جملے ہم نے بیان کیے ہیں اس کے ساتھ اگر ملا کر دیکھا جائے تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تالیف قلب ہی کا ایک طریقہ ہے جس کا رحمت کے حوالے سے اوپر ذکر بھی آ چکا ہے. پھر پروردگار عالم آیت نمبر 160 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو فلا غالب لکم، تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے. وَإِن يَغْزُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہاری مدد نہ کرے، وَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی کے اوپر مومنین کو توکل کرنا چاہیے یعنی بھروسہ کرنا چاہیے. تو اصل جو چیز ہے وہ تو پروردگار کی طرف سے ہے. اب اس کے بعد انسان کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ اپنے فرائض کو پوری تندہی کے ساتھ مکمل کرے، اپنے عمل کے اندر کوتاہی کا مظاہرہ نہ کرے، اور اگر عمل میں کوتاہی اس کی طرف سے ہو تو پھر وہ شکوہ بھی نہ کرے کہ پھر پروردگار عالم کی نصرت کیوں نہیں آتی، مدد کیوں نہیں آتی. اگلی آیت جو 161ویں آیت ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کہ کسی پیغمبر سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں بددیانتی کرے. ان یغل کا لفظ بددیانتی کے لیے ہے، اور ظاہر ہے کہ مال غنیمت کا جو حوالہ یہاں پر دیا گیا یہ ایک تفسیر کی بنیاد پر ہے جس میں شان نزول کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ مال غنیمت میں سے ایک سرخ رنگ کی چادر کسی موقع پر غائب ہو گئی تو بعض آدمیوں نے یہ کہا کہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنے لیے الگ کر لی ہے. اسی پر یہ آیت نازل ہوئی. اب آپ اسی سے اندازہ کیجئے کہ وہ نبی کہ جس کو کافر تک صادق اور امین کہتے تھے اس پر بھی اس طرح کے الزامات لگ گئے. تو الزامات لگانے والے ہر طرح کے ہر دور کے اندر ہوتے ہیں. یہاں پر بھی ہمارے سامنے اس طرح کی چیز دکھائی دے رہی ہے اس آیت کے اندر. پھر پروردگار فرماتا ہے کہ وَمَن يَغْلُلْ، یعنی پیغمبر کی طرف سے پروردگار نے صفائی دی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو بددیانتی کرے گا اسے وہ چیز جس کے بارے میں بددیانتی کی ہے روز قیامت لانا ہوگی. یعنی سخت حساب کی ایک طرح سے وعید اس کے اندر دی جا رہی ہے. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، پھر ہر ایک کو جو اس نے کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ افمن اتبع رضوان اللہ، کہ وہ جو اللہ کی رضوان، اللہ کی مرضی، خوشنودی اس کو فالو کرتا ہے، کیا وہ اس کے جیسا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی میں گرفتار ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس کا ٹھکانہ جو اللہ کی ناراضگی میں گرفتار ہے وہ جہنم ہے، وَمَأْوَاهُ جہنم وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ رہنے کی کتنی بری جگہ ہے. یہاں پر بھی ہمیں پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ ہر ایک کو ایک طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ فرق ملوث خاطر رکھا جائے گا. جو اچھے ہیں ان کو اچھا کہا جائے گا، جو برے ہیں ان کو برا کہا جائے گا. ظاہر ہے کہ ایک ذاتی معاملات ہوتے ہیں انفرادی جو گھریلو، اس کے اندر تجسس نہیں ہوگا، مگر جو قومی کردار ہے وہ تو سامنے واضح ہے کہ کون میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا، کون فرار اختیار کر گیا. تو یہ بہرحال ٹریک ریکارڈ میں تو آئے گا کہ کس کی کیا ہسٹری رہی ہے اور کس کا کیا ریکارڈ رہا ہے. اور پروردگار عالم نے اس کو ذکر بھی کر دیا اور یہاں پر یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پھر پروردگار فرماتا ہے کہ ہم درجات عند اللہ، ان کے اللہ کے یہاں درجے ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا دیکھنے والا ہے. یہاں پر بھی ہمیں سمجھ میں آیا کہ جو اچھے ہیں ان اچھوں کے بھی درجات ہیں. کچھ بالکل اوپر کی طرف ہوں گے، جیسے ہم کہیں کہ ایمان کے درجات کے اعتبار سے کوئی 8ویں درجے پر ہے، کوئی 9ویں درجے پر ہے، کوئی 10ویں درجے پر ہے، اور کوئی کل ایمان ہے، جیسے حضرت علی علیہ السلام کے لیے یہ بات کہی گئی. اگلی آیت میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا احسان ہے مومنین کے اوپر کہ ان کے درمیان ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، جو ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، جو ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، جو انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. ظاہر یہ مومنین وہ ہیں کہ جو پوٹینشلی مومنین ہیں،
جن کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ ان کے اوپر اگر محنت کی جائے تو وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پیغمبر اکرم کی یہ وظائف اس سے پہلے ہم 2 مرتبہ سورہ بقرہ کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 165 کے اندر جو صفحے کی آخری آیت ہے، پروردگار عالم نے پھر احد اور بدر کو کمپیئر کیا ہے۔ اولما اصابتکم مصیبہ قد اصبتم مثلیہا، تمہیں کوئی ایسی گزن پہنچ جائے، یعنی کوئی ایسا نقصان، پرابلم جس سے ڈبل تم پہنچا چکے ہو۔ جو بدر کے اندر بہرحال احد کے سارے معاملات کے باوجود بدر میں جو نقصان کافروں اور مشرکوں کا ہوا تھا وہ دگنا ہوا تھا۔ قلتم ان ھذا، تو پھر تم اس کے بعد یہ کہتے ہو کہ یہ کہاں سے ہوا؟ قل ہوا من عند انفسکم، تو حبیب کہہ دیجئے کہ وہ خود تمہارے ہاتھوں ہوا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ یقیناً ہر بات پر قادر ہے، مگر اس کا ڈیزائن کیا ہے، اس کا نظام کیا ہے کہ پروردگار کی مدد آئے گی مگر تمہیں محنت کرنا ہوگی، میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ تم سستی کا مظاہرہ کر کے اللہ پر الزام نہیں دے سکتے۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔